اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں متعدد موضوعات ہوں گے انشاءاللہ۔ عنوان وہی طریقۃ التصوف، اور اس میں لباس کے بارے میں ایک موضوع ہے جس کا بیان لازم ہے۔ لباس جو پشمینہ صوف جو ہوتا ہے، جس سے کچھ بزرگ عارفین نے فرمایا کہ صوف سے صوفی یعنی جو موٹا ڈھاٹا کپڑا پہنتے تھے اکابرین زمانے ماضی کے، اور خاص طور سے آل رسول، اصحاب رسول، اور اس کے بعد کے عرفاء میں بھی یہ چیز دیکھی گئی۔ تاریخ بیان کرتی ہے ان چیزوں کو، جو تواریخ مصدقہ ہے وہ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو، مگر ہم اپنی نفس پروری میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے کچھ آج کے زمانے کے لوگ صوف کا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن اپنی جاہ و عزت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ریا بہتر نہیں، میں کسی پہ انگشت درازی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس عمل کے انجام دینے سے بزرگ ترین صوفیاء اکرام، اولیاء خدا، متاخرین، عارفین، کاملین، واصلین کا چلن کے لیے ناموزگی ہوتی ہے، لہذا اس طرح کا فعل بہتر نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ گدڑی پہن کر جاہ و عزت حاصل کرنے کی خاطر اس کو اپنی زیب تن کرتے ہیں، یہ بہتر نہیں، کیونکہ ان کے دل ظاہر کے مطابق نہیں ہے تو کیا مذائقہ۔ ہر لشکر میں بہادر و شجاع چند ہی ہوتے ہیں، اژدہام میں محقق کم ہوتے ہیں، لیکن سب کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ صوفیہ کا یہ مسلک مذکورہ عملی مثالوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ ارشادات جو ہیں ان کے علاوہ آپ کے اس ارشاد پر بھی مبنی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس کی مشابہت جو اختیار کرے، خواہ وہ مشابہت قول و فعل میں ہو یا اعتقاد میں، وہ اسی قوم کا فرد شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو جس کے مطابقت کرے گا وہ بے شک اسی قوم سے متعلق ہوگا، لیکن اس کے لیے ناموزگی ہوتی ہے۔ جو بزرگ ترین عارفین، کاملین، واصلین گزرے ہیں، ان کا حلیہ بنا کر، ان کا لباس زیب تن کر کے، پھر آپ کی دنیا داری اگر قائم رہے، تمام اعمال ریا و دنیا داری کے ہوں تو وہ بہتر نہیں ہے۔ صوفیاء اکرام کو چند نظریوں سے دنیا والے دیکھتے ہیں، تو دیکھنے والوں کے طبقات مختلف ہیں۔ کوئی تو ان کے ظاہری معاملات اور ان کی خصلتوں پر نظر ڈالتا ہے، اور دوسرا طبقہ ایک ہے ان کی باطنی صفائی دل کی جلا، خفیہ اسرار، طبعی لطافت، اعتدال مزاج اور دیدار ربانی کے اسرار میں صحت مشاہدے کو دیکھتا ہے، تاکہ محققین کا قرب اور ان کی رفعت کبریٰ کو دیکھے اور ان سے شرف نیاز مندی بجالا کر ان کے مقام سے وابستہ ہو جائے اور تعلق پیدا کر کے بصیرت حاصل کرے، کیونکہ ان کے حال کی ابتدا کشف احوال اور خواہشات نفسانی اور اس کی لذتوں سے اعراض و کنارہ کشی پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ایک طبقہ تیسرا یہ جو جسم کی درستگی، دل کی پاکیزگی اور قلب کے سکون و سلامتی کو ان کے ظاہر حال میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ شریعت پر عمل کرنے اور اس کے مستحبات و آداب کی حفاظت اور باہم معاملات میں حسن عمل کو دیکھ سکے اور ان کی صحبت اختیار کر کے اصلاح حاصل کر سکے۔
اپنی اصلاح حال کر سکے۔ اس طبقے کے حال کی ابتدا ریاضت و مجاہدہ اور حسن معاملہ پر مبنی ہے۔ اور ایک طبقہ ہے چوتھا، جو انسانی اخلاق و مروت و برتاؤ، طریق صحبت و مجالست اور ان کے افعال میں حسن سیرت کی جستجو کرتا ہے، تاکہ ان کی ظاہری زندگانی میں مروت برتاؤ کی خوبی، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور عزیزوں اور ہمسروں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری کو دیکھ کر ان کی قناعت کا اندازہ لگائے اور ان کی طلب و بے نیازی سے قربت حاصل کر کے ان کی صحبت اختیار کر لے اور آسان زندگی بسر کرے اور خود کو بندگان صالحین کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ اور ایک طبقہ پانچواں ایسا ہے جسے طبیعت کی کاہلی، نفس کی بڑائی، جاہ طلبی اور بغیر فضیلت کے علو مقام کی خواہش اور بے علم ہونے کے باوجود اہل علم کے خصائص کی جستجو نے سرگرداں کر رکھا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں اس ظاہری دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محض ظاہری طمع میں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور مداہنت کے طریقے پر ان کے ساتھ اخلاق و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صلح کلی بن کر ان کے ساتھ زندگانی بسر کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے دلوں پر حقانی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور ان کے جسموں پر حصول طریقت کے مجاہدوں کی کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی، باوجود ہے کہ وہ خواہشمند ہیں کہ محققوں کی مانند لوگ ان کی تعظیم و تکریم کریں اور ان سے ویسے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ تعالیٰ کے مخصوص اولیاء اکرام سے عوام از راہ ادب خائف رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کی اپنی آفتیں ان کی صلاح میں پوشیدہ رہیں۔ ایسے لوگ ان صوفیاء اکرام جیسی وضع و خطا اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا لباس ان کے معاملے کی درستگی کے بغیر ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کرتا ہے۔ ایسے مکر و فریب کا لباس روز قیامت حسرت و ندامت کا معجب ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ایسوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دیں، اس لیے کہ ایسے نقلی صوفیوں سے اگر آپ نے 1000 بار سلوک و طریقت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحے کے لیے بھی طریقت کا دامن آپ کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ راہ محض گدڑی پہننے سے طے نہیں ہوتی، بلکہ یہ منزل ریاضت و محنت سے ملتی ہیں۔ یہ منزلیں جو محض طریقت سے آشنا ہو گیا اس کے لیے تونگری والا لباس بھی فقیرانہ عبا ہے، اور جو اس سے بیگانہ و نا آشنا ہے اس کے لیے فقیرانہ گدڑی بھی نحوست و ادبار کی نشانی ہے اور آخرت میں باعث بدبختی ہے اور شقاوت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی سے دریافت کیا، لم لا تلبس المرقعۃ قال من النفاق ان تلبس اللباس لباس الفتیان ولا تدخل فی حمل قال الفتوى، آپ گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ اس کا ترجمہ یہ کہ آپ گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ ایک شخص نے سوال کیا، انہوں نے فرمایا نفاق کے ڈر سے، اس لیے کہ مردان خدا کا لباس پہننے سے ان کے معاملات کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں آ جاتی۔ مردان خدا کا لباس پہننا اور ان کا بوجھ نہ اٹھانا کذب و نفاق ہے، اور اگر یہ لباس فقراء تم سے اس لیے
پہنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے کہ تم اس کے خاص بندے ہو، تو وہ بغیر لباس کے بھی جانتا ہے۔ اور اگر اس لیے پہنتے ہو کہ لوگ تمہیں پہچانے کہ تم خدا کے خاص بندے ہو، اگر واقعی تم ایسے ہو تب بھی یہ ریاکاری ہی ہوگی۔ حقیقت یہ کہ یہ راہ بہت دشوار ہے اور پرخطر ہے، اس کو ہلاکت خیز راستہ کہا گیا، اور اہل حق اس سے برتر ہیں کہ وہ کوئی خاص لباس اختیار کریں۔ اصفا من اللہ تعالی انعام و اکرام بل سوف لباس الانعام، یعنی تزکیہ نفس اور باطنی صفائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر فضل و کرم ہے، ورنہ سوف یعنی اون تو چوپایوں کا لباس ہے، چرندوں کا لباس تو ایک ہیلا و بہانہ ہے۔ ایک طبقے نے تو لباس ہی کو قرب و اختصاص کا ذریعہ جان رکھا ہے، اور وہ اس کو پہن کر اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اس طبقے کے صوفیہ اپنے مریدوں کو ایسا لباس پہننے اور گدڑی کے استعمال کی تاکید کرتے ہیں، اور خود بھی سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ مشہور و معروف ہو جائیں۔ اس طرح مخلوق خدا ان کے فریب میں آ کر ان کی نگہبان اور محافظ بن جاتی ہے۔ جب بھی ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کے خلاف ہے تو لوگ ان پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ یہ لباس پہن کر مرتکب گناہ ہوں تو خلق سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے، عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں، اور خواص اس طرح کمتری کا احساس دلاتے ہیں کہ جب وہ گدڑی پہنتے ہیں تو لوگ انہیں عوام الناس میں سے جان کر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لباس النعم للعوام و جوشن البلا للخواص، عوام کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے پہران ابتلا، کیونکہ اکثر عوام حقیقت کو پہچاننے میں سرگرداں رہتے ہیں، چونکہ یہ مقام و درجہ ان کی دسترس اور ان کے فہم سے بالاتر ہے، اور وہ اس کے حصول کا سامان بھی نہیں رکھتے جس سے وہ رئیس بن جائیں۔ محض اسی سبب کو جمع نعمت کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، لیکن خواص ریا و نمود اور ریاست کو چھوڑ کر عزت پر ذلت کو، نعمت پر ابتلا کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ظاہری نعمتیں عوام کے لیے ہی معجب عزت ہیں، مگر وہ اپنے لیے بلا و مصیبت کو باعث افتخار جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے لیے گدڑی وفا کا لباس ہے اور مغروروں کے لیے خوشی کی پوشاک، اس لیے کہ صوفیاء اسے پہن کر دونوں جہان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور طبعی مرغوبات کو چھوڑ کر ان سے ترک تعلق اختیار کر لیتے ہیں، لیکن مغرور لوگ اس لباس کے سبب حق سے محجوب ہو کر احوال کی درستگی سے محروم رہتے ہیں۔ بہرحال یہ لباس ہر ایک کے لیے فلاح کا معجب اور ہر ایک کو اس سے اپنی مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی کو مرتبہ صفا ملتا ہے تو کسی کو بخشش و عطا، کسی کے لیے حجاب و پردہ ہے تو کسی کے لیے پائمالی و پسپائی، کسی کے لیے رضا ہے تو کسی کے لیے رنج و تاب۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باہمی محبت اور حسن محبت سے سب کے سب نجات پا جائیں، آمین۔ کیونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب قوما فہو منہم، یعنی جو جس گروہ سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قیامت کے دن قیامت کے دن انشاءاللہ ہر گروہ کے دوستوں کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور وہ انہی کے زمرے میں شامل ہوں گے، لیکن یہ لازمی ہے کہ اپنے باطن کو حقیقت کی طلب میں سرگرم رکھے اور دکھاوے کے رسوم سے اجتناب کرے۔
اس لیے کہ جو شخص ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بھی واضح ہے کہ وجود آدمیت قرب ربوبیت کے لیے حجاب ہے، اور اس حجاب کو احوال کی گردش اور مقامات کی زینت و مجاہدہ ہی فنا و معدوم کر سکتے ہیں۔ وجود آدمیت کی صفائی اور حجابات بشری کو دور کرنے کا نام فنا ہے، اور جو فانی صفات ہو جائے وہ لباس اختیار نہیں کرتا، اور زیب و زینت میں الجھ کر قرب حق اور فنا بشریت کا حصول ناممکن ہے۔ جو آدمی فانی صفت ہو گیا اور اس سے فنا بشریت کی آفتیں دور ہو گئیں، آپ اسے خواہ صوفی کہہ کر پکاریں یا کسی اور نام سے یاد کریں، اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ اب ایک آج کے موضوعات میں خاص موضوع یہ ہے کہ گدڑی وہ لباس صوفیہ پہننے کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ درویش کے لیے گدڑی پہننے کی کچھ شرائط لازم ہیں، جو یہ ہے کہ وہ اسے آسانی و فراغت کے خیال سے تیار کرے، اور جب تک اصل کپڑا سالم رہے اس میں پیوند نہ لگائے، اور جب کہیں سے پھٹ جائے تو اس پر پیوند لگاتا جائے۔ پیوند لگانے کے سلسلے میں مشائخ طریقت کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ پیوند لگانے میں ترتیب اور آرائش کا خیال نہ رکھنا چاہیے، بلکہ جہاں سے بھی سوئی سیتا چلا جائے، سوئی نکلتی رہے سیتا چلا جائے، اس میں تکلف نہ کرے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پیوند لگانے میں ترتیب اور درستی کا خیال رکھنا شرط ہے تاکہ مناسبت برقرار رہے، اور اسے بتکلف درست کرنا بھی فقر کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور معاملات کا صحیح رکھنا صحت اصل کی دلیل ہے۔ ایک عارف کامل بزرگ درویش کا واقعہ ہے کہ کم سے کم کون سی چیز درکار ہے، کسی نے سوال کیا، جو فقر کے لائق و مناسب ہو۔ انہوں نے فرمایا 3 چیزیں درویشی کے لیے لازم و ضروری ہیں، ان سے کم پر نام فقر زیبا نہیں۔ ایک یہ کہ گدڑی میں پیوند کی درست سلائی کرے، دوسری یہ کہ سچی بات سننا پسند کرے، اور تیسری یہ کہ زمین پر پاؤں ٹھیک رکھے، یعنی تفاخر و تکبر اور اترانے کی چال نہ چلے۔ جس وقت ان سے یہ باتیں معلوم کی تو صوفیہ کی ایک جماعت ان کے پاس بیٹھی تھی، ان سب کی موجودگی میں انہوں نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ جب ان کی محفل مبارک سے باہر نکلے لوگ تو ہر ایک نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور جاہلوں کے ایک طبقے کو ان باتوں میں لذت و شیرینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ بس انہی 3 باتوں کا نام فقر ہے۔ چنانچہ بہتوں نے بہت سے پیوند لگائے اور زمین پر دہنا پاؤں مارنے کو مشغلہ بنا لیا، اور ہر ایک یہ خیال کرنے لگا کہ ہم طریقت کی باتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں، چونکہ مجھے حضرت شیخ کی باتوں سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ کسی نے یہ کہا ان کی باتوں کا اس طرح ضائع و برباد ہونا ناگوارا نہ ہوا۔ کسی نے سوال کیا کہ آؤ ہم سب مل کر ان باتوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ کسی نے ایسا سوچا، اور ہر ایک اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق اس بات کی تشریح و وضاحت کرے۔ چنانچہ جب کسی ایک خاص مرید کی رائے آئی، ان کی باری آئی، تو انہوں نے کہا کہ گدڑی میں درست پیوند لگانے کا مطلب یہ ہے کہ فقر کے لیے پیوند لگایا جائے، فقیری کے لیے پیوند لگایا جائے، نہ کہ زیب و زینت کی خاطر۔ جب فقر کے لیے پیوند لگا ہوگا تو وہ پیوند اگرچہ بظاہر درست نہ ہو تب بھی فقر میں درست ہوگا، اور سچی بات سننے کا خوگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حال کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے وجود و مرتبے کے لیے اور وجد کی خاطر اس میں تصرف کرے، نہ کہ کھیل کو
کھیل کود اور عیش پسندی کے لیے، اور زمین پر ٹھیک پاؤں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وجد کی خاطر زمین پر پاؤں رکھے، نہ کہ کھیل کود اور لہو و لعب کے لیے۔ بہرحال دراصل صوفیاء کرام کا گدڑی پہننے سے مقصد یہ ہے کہ دنیاوی محنت و مشقت میں کمی ہو اور اللہ تعالیٰ سے فخر و احتیاج میں صدق و اخلاص پیدا ہو۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گدڑی تھی جسے وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی گدڑی کے ہر پیوند سے نور درخشاں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کی گدڑی سے یہ انوار کیسے درخشاں ہیں؟ فرمایا یہ میرے اضطرار و پریشانی کے انوار ہیں، کیونکہ میں نے ہر پیوند کو انتہائی ضرورت و احتیاج کے وقت سیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر رنج و کلفت کے بدلے میں مجھے ایک نور عطا فرمایا، نیز میں نے الحمدللہ ان پیوندوں کی بدولت نور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کیا، یعنی بطور نعمت پایا۔ ایک ملامتی گروہ کے ایک آدمی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان جو چیز کھاتا ہے پہنتا ہے، وہ آدمی ان میں سے کچھ نہیں کھاتا اور نہ پیتا تھا، وہ صرف وہی چیزیں کھاتا تھا جسے لوگ پھینک دیتے تھے، مثلا خراب ککڑی، کڑوا کدو، بیکار گاجر وغیرہ، اور وہ ایسی گدڑی پہنتا تھا جس کے چیتھڑے راستے میں اکٹھا کر کے پاک کیے جاتے تھے اور پھر ان سے وہ گدڑی بنائی جاتی تھی۔ ایسا سنا گیا ہے کہ کسی شہر میں ایک بزرگ ایسے تھے جن کا شمار متاخرین ارباب معانی میں تھا۔ ان کا حال عمدہ اور خصلت نیک تھی۔ ان کی گدڑی اور جائے نماز میں بے ترتیب پیوند لگے ہوئے تھے اور بچھوؤں نے اس میں بچے دے رکھے تھے۔ تو اور ایک بزرگ نے 51 برس تک ایک گدڑی کو زیب تن کیا تھا، سو وہ اس میں بے ترتیب پیوند لگائے رکھتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ 2 درویش تھے، جن میں ایک تو صاحب مشاہدہ تھے اور دوسرے صاحب مجاہدہ۔ وہ 2 درویش جو صاحب مشاہدہ تھے، انہوں نے اپنی تمام عمر ایسی پھٹی گدڑی پہنی۔ جو درویش، جو بزرگ صاحب مشاہدہ تھے، انہوں نے ایسی گدڑی پہنی تھی جیسے کہ بوقت سما پھٹی ہوئی گدڑی درویش پہنتے ہیں، اور وہ درویش جو صاحب مجاہدہ تھے، انہوں نے تمام عمر ایسی دریدہ گدڑی پہنی جیسے کہ استغفار وہ آمرزش کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس حال میں اپنے لباس کو بوسیدہ کر لیا تھا تاکہ اس کی ظاہری حالت اس کی باطنی کیفیت کے مطابق ہو جائے۔ یہ کیفیت اپنے حال کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی۔ ایک بزرگ نے 20 برس تک انتہائی سخت اور درشت ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا۔ وہ ہر سال 4 چلہ کرتے تھے اور ہر 40 دن میں علوم و حقائق کی باریکیوں پر ایک کتاب تصنیف فرماتے تھے۔ ان کے زمانے میں جو ایک اعلیٰ و عرفہ طریقت و حقیقت کے علماء بہت اعلیٰ مقام پر تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ چیتے کی کھال پر بیٹھتے اور کبھی گدڑی نہ پہنتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ گدڑی پہننے کی شرائط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اور اس کی حفاظت کس پر لازم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گدڑی پہننے کی شرط یہ ہے کہ بزرگ اپنے عمدہ سفید لباس کی جگہ گدڑی پہنے،
اور ان جیسے بزرگ اس لباس کی حفاظت فرمائیں جو صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، یعنی اعلیٰ و عرفہ، یعنی مہنگا لباس، تو اس کی جگہ گدڑی پہنے اور اس کی حفاظت فرمائیں اس لباس کی۔ اب ایک اہم ترین آج کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اولیاء طریق کے لباس میں مسلک اعتدال، یعنی صوفیہ اکرام میں ترک عادات کا طریقہ ان کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں خرقہ صوف کم پہنا جاتا ہے، اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ آج کل اون گندی اور خراب ملتی ہے کیونکہ جانور ناپاک اور گندی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اہل بدعت و ہوا و نقلی صوفیہ نے اونی لباس کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ مبتدئین کے شعار کے خلاف عمل کرنا، اور اگرچہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہو، درست ہے، اور لیکن گدڑی پہننے میں تکلف کو اس بنا پر جائز رکھا گیا ہے کہ ان کا مرتبہ لوگوں میں بلند و برتر، اور ہر شخص صوفیہ کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے خلاف شریعت و طریقت حرکات و سکنات کا صدور ہو جاتا ہے۔ ایسے نااہل لوگوں کی صحبت سے ان کو رنج ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسے لباس کو اختیار کیا ہے جس میں بجز ان کے اور کوئی اس طرح کے پیوند نہیں لگا سکتا۔ ایسی گدڑی کو اپنے اور غیروں کے درمیان امتیازی نشان بنا رکھا ہے۔ ایک درویش کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے جو پیوند لگا رکھے تھے وہ کچھ کشادہ تھے۔ اس بزرگ نے اس کو اپنے پاس سے دور کر دیا اور اس کی گدڑی ادھیڑ ڈالی، اس لیے کہ صفا کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل طبع کو نرم مزاج اور لطیف بنایا جائے۔ بلا شبہ طبع کی درشتی اچھی نہیں ہے، سخت مزاجی، شقاوت القلبی، خسی القلب ہونا اچھا نہیں ہے۔ جس طرح کے غیر موضوع شعر طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اسی طرح ناموضوع فعل طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف نہیں کیا۔ اگر اللہ نے انہیں گدڑی دی تو زیبتن کر لی، اگر خبا دی تو بھی پہن لی، اور اگر برہنہ رکھا تو برہنگی میں بھی صبر و شکر کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، عارف کامل واصل بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی مسلک اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے اور لباس کے پہننے میں اسی طریقے کو پسند کرنا چاہیے۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب گدڑی پہنا کرتے تھے۔ میں ہر چند کے کہہ چکا ہوں، مگر پھر مکرر عرض کروں گا کہ لباس میں رنگوں کی مصلحت بھی لازم ہے۔ اکثر سلف صالحین صوفیہ اکرام کا لباس اس وجہ سے نیلے رنگ کا رہتا تھا کہ وہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے تھے، چونکہ سفید لباس حالت سفر میں گرد و غبار وغیرہ سے جلد میلا ہو جاتا ہے، غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس کا دھونا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اس وجہ کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلگوں رنگ مصیبت زدہ اور غمزدوں کا شعار ہے۔ یہ دنیا چونکہ مصائب و آلام کا گھر اور غم و اندوہ کی خندق اور غم خانہ فراق اور ابتلا کا گہوارہ ہے۔ جب اہل ارادت نے دیکھا کہ اس دنیا میں مقصود براری ممکن نہیں تو انہوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا اور وصل کے غم میں سوگوار بن گئے۔ صوفیہ کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب انہیں معاملات تصوف میں قصور اور کوتاہی اور دل کی خرابی کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور دنیا میں ضیاع وقت کے سوا کچھ نہ پایا تو سوگواری اختیار کر لی۔ اس لیے وقت ضائع کرنا کسی کی موت سے زیادہ سخت ہے۔
کسی نے اپنے کسی عزیز دوست کی وفات پر سوگ منایا اور کسی نے مقصود کے فوت ہونے پر سوگواری کی۔ کسی مدعی علم نے، جو علم کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کسی درویش سے پوچھا یہ سوگواری کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا چونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک فقر، دوسرا علم، تیسری تلوار۔ تلوار تو بادشاہوں نے لے لی مگر انہوں نے اسے بے محل استعمال کیا، اور علم علماء نے اختیار کیا لیکن انہوں نے اس کو صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود رکھا، اور فقر کو فقراء کے گروہ نے اختیار کر لیا مگر انہوں نے اسے تونگری اور مالداری کا نعم البدل بنا لیا۔ میں نے ان تینوں مصیبتوں پر سوگواری کا یہ لباس اختیار کر رکھا ہے۔ والسلام۔